کہ دنیا کی زندگی کو گزارا جائے اس طریقے سے کہ ہمیشہ آخرت کی زندگی پیش نظر رہے. یہ ایک موٹا سا اصول ہے اسلام کا. قرآن کریم میں آتا ہے نا، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. ایک مسلمان کا جو ویژن ہوتا ہے، اس کا جو ہدف ہوتا ہے، اس کا جو گول ہوتا ہے، اس کا جو ٹاسک ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ہدف لے کے دنیا میں آتا ہے. ایک غیر مسلم ہے، وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کا سب سے بڑا ٹاسک کیا ہوگا؟ اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا لائف اسٹائل، لگژری لائف اسٹائل لے دے کے سارا مطلب دنیا کے گرد گھوم رہا ہوگا نا، جو بھی چیزیں ہوں گی. ایک مسلمان دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی سوچتا ہے، تو ویژن کس کا بڑا ہے؟ مسلمان کا ویژن بڑا ہے نا. اچھا، اور آخرت کا سوچنے کا مطلب اسلام میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کا نہ سوچیں. ہمارے استاد محترم مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا اچھی کر لو، آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی. دنیا بنا لو، آخرت میں دیکھیں گے. کچھ ہیں جو کہتے ہیں بھائی آخرت بناؤ، دنیا کو چھوڑ دو. یہ دو الگ الگ ایکسٹریم ہیں، الگ الگ انتہائیں ہیں. تو پھر وہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے ہمارے رب، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اس کا مطلب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے بھی کوشش کرے اور اپنی آخرت کو بھی اچھا کرنے کے لیے. اسی لیے تو دعا سکھائی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بس اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافر یہ چاہتا ہے کہ دنیا اچھی ہو، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں. مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا بھی اچھی کر لوں، اپنی آخرت بھی اچھی کر لوں. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنی دنیا کو اچھا کرنا یہ کوئی غیر اسلامی کام نہیں ہے، یہ کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہے. ہاں، لیکن ایک شرط پر. وہ شرط کیا ہے؟ کہ اپنی دنیا کو آخرت کی قیمت پر ٹھیک نہ کریں. اپنی دنیا کو آخرت کی قیمت پر ٹھیک. مثال کے طور پر کسی کو حلال وہ کماتا ہے، اس کو 50,000 روپے سیلری ملتی ہے، اور اگر اپنی اسی کرسی پہ بیٹھ کے رشوت لیتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو 1,00,000 روپے ملتے ہیں. تو 1,00,000 میں تو دنیا زیادہ اچھی ہوگی نا، 50,000 میں کم اچھی ہوگی. 10 لاکھ ہوں گے تو اور اچھی ہوگی. تو یہ اگر 50,000 کے بجائے اب 1,00,000 کما رہا ہے، لیکن وہ 50,000 حرام کے کما رہا ہے مزید، اس کا مطلب یہ اپنی دنیا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے آخرت کی قیمت پر. یہ اس کے لیے قربانی دے رہا ہے آخرت کی. ایسے موقع پر اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر قربانی دینی پڑے دنیا کی قربانی دیں، آخرت کی قربانی نہ دیں. بس یہ ایک معیار ہے کہ آخرت کی قربانی، آخرت کی قیمت پر کبھی اپنی دنیا نہ بنائیں. اب یہ ایک موٹا سا اصول ہے، اگر یہ ہم ذہن میں بٹھا لیں تو زندگی کے ہر شعبے میں ہم اس کو فٹ کر سکتے ہیں، اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کی نظر میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. علماء نے لکھا ہے اس کا پیمانہ اور معیار کیا ہے، یعنی میں کیسے یہ فیصلہ کروں گا
کہ اللہ کے رسول میری نظر میں میرے والدین سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے رسول میرے لیے میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول میرے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں. اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے؟ بہت سمپل سی بات ہے. معیار یہ ہے کہ دو چیزوں کا ٹکراؤ آ رہا ہے. ایک طرف سنت کا تقاضا ہے کہ یہ کام یوں کرنا ہے، ایک طرف خلاف شریعت کام ہے. آپ دونوں میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ آپ سنت کے مطابق والا کام کرتے ہیں یا جو شریعت کے خلاف کام ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر آپ خلاف شریعت کام، مثال کے طور پر شادی ہے، اب شادی کرنے کا ایک اسلامی طریقہ ہے، ایک شادی کرنے کا ناجائز طریقہ ہے. اسلام شادی سے تو منع نہیں کرتا، لیکن یہ بتاتا ہے کہ شادی تمیز سے کرنی ہے، اسلامی طریقے سے کرنی ہے. اب ایک صورت یہ کہ شادی کے موقع پہ کہا جائے کہ بھائی آپ ناچ گانا نہ کریں، آپ جناب ڈانس پارٹی نہ کریں، آپ قرض لے کر لوگوں کے اندر اپنی واہ واہ کروانے کے لیے 10 ڈشیں نہ رکھوائیں کھانے کی، آپ جناب اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مہنگے مہنگے شادی ہال بک نہ کروائیں، تو آپ کہتے ہیں بھائی میری ناک کٹ جائے گی. لوگ بولیں گے یار یہ کس طرح کا ہال بک کروایا ہے، اس کے بھائی کی شادی میں تو 5 ڈشیں تھیں، اس میں اس نے 3 ڈشیں رکھوائی ہیں. یہ شادی کرنے کا غیر شرعی طریقہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے آپ کے پاس 5 ڈشوں کے پیسے ہیں تو 5 ڈشیں رکھیں، 10 کے ہیں تو 10 کے رکھیں، 1 کے ہیں تو ایک رکھیں نا. اب ایک صورت یہ ہے کہ آپ شریعت کے حکم پر عمل کر کے اس طرح شادی کریں جیسے حکم ہے. اس کا مطلب آپ کی نظر میں اللہ کے رسول کے حکم کی ویلیو آپ کے معاشرے کے کلچر سے زیادہ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں یار شادی میں کہاں سے دین آ گیا، شادی کا کیا لینا دینا ہے، شادی میں یہی تھا، امام صاحب کے پاس گئے، نکاح پڑھا دیا، ایجاب و قبول ہو گیا، اب امام صاحب کا کیا لینا دینا ہے. امام صاحب کو بولو یار یہ بتاؤ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو. یہ کہاں سے امام صاحب نے شروع کر دیا کہ شادی بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. تو یہ جو تصور ہے، وہ کہتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نکاح سے پہلے علماء سے ملتے ہیں، اگر طلاق دینے سے پہلے بھی علماء سے مشورہ کر لیں نا، ہمارے معاشرے کی آدھی طلاقیں بچ جائیں گی. ہم نکاح کو اسلام سمجھتے ہیں، طلاق کو اسلام نہیں سمجھتے. طلاق کو اسلام کب سمجھتے ہیں؟ جب 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اس کے بعد. طلاق دینے سے پہلے طلاق کو اسلام نہیں سمجھتے، طلاقیں دے دینے کے بعد پھر سوچتے ہیں 3 طلاقیں دے دی اب کیا کروں. تو بھائی نکاح کرنے کا بھی اسلام میں طریقہ ہے، طلاق دینے کا بھی اسلام میں ایک طریقہ ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں بیٹے کی شادی پر یا بیٹی کی شادی پر. اور وہ جو آپ نے جو ایونٹ جس مقصد کے لیے کیا تھا کہ یہ 2 لوگ آپس میں جڑ جائیں، میاں بیوی، نہ بیٹے کو نکاح کے مسائل اس نے سکھائے اس کے والدین نے، نہ بیٹی کو نکاح کے مسائل اس کے والدین نے سکھائے. 30 لاکھ روپے اس پہ تو خرچ کر دیے، لیکن 1 ہفتے کا ٹائم اس پہ خرچ نہیں کیا کہ بچے کو نکاح کے ضروری مسائل سکھا دیں، بچے کو طلاق کے ضروری مسائل سکھا دیں، بیٹی کو نکاح اور طلاق کے ضروری مسائل سکھا دیں، حلال اور حرام سکھا دیں کہ نکاح کے بعد یہ حلال ہے یہ حرام ہے. حالانکہ اس پہ تو آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا نا. آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو یہ تو کر سکتے ہیں اس کو امام صاحب کے پاس بھیج دیں کہ امام صاحب اس کو نکاح کے ضروری مسائل سکھا دیں. بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو اس کی کوئی باجی ہے، کوئی معلم آیا ہے، کوئی استانی ہے، اس کے پاس بھیج دیں کہ بھائی اس کو حلال حرام بتا دیں نکاح کے. کرتے ہیں ہم لوگ. کتنے لوگ ہیں جو بیٹے کی شادی سے پہلے یہ کرتے ہیں یا بیٹی کی شادی سے. اور اگر والدین نہیں کر رہے تو جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ خود جوان ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اللہ نے اس کو شعور نہیں دیا. دنیا کے ہر کام سے پہلے ہم اس کام کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ یار یہ کام میں کر رہا ہوں، اس کے لیے پلاننگ کرو، اس کے لیے منصوبہ بندی کرو. اور جب شادی ہال بک کرنے کے لیے منصوبہ بندی 1 سال پہلے شروع ہو جاتی ہے، ڈشیں بک کرنے کے لیے 1 سال پہلے منصوبہ بندی شروع ہو جاتی ہے، اور جس مقصد کے لیے پورا فنکشن ہو رہا ہے اس کے لیے 1 دن پہلے کی منصوبہ بندی بھی نہیں ہے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی، پھر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا،
اور بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور جب آپس میں ناچاقی ہوتی ہے، اب مثال کے طور پر بیوی شوہر کی بات نہیں مان رہی، تو شوہر آئے گا امام صاحب کے پاس اور امام صاحب کو کہے گا میری بیوی میری بات نہیں مانتی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کرتے ہیں نا ہم لوگ، میں بیوی کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی پانی میں لے کر آ رہا ہوں وہ دم کر کے دے دیں۔ تو بیویاں تعویذ سے ٹھیک ہوتی ہیں، وظیفوں سے ٹھیک ہوتی ہے اولاد، دم درود سے انسان ٹھیک ہوتے ہیں یا تربیت سے ٹھیک ہوتے ہیں؟ آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مولوی صاحب کے پاس کوئی گیا ہو کہ مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا بچہ اسکول نہ جائے اور اس کو میٹرک کی ڈگری مل جائے؟ سنا ہے کبھی کسی سے؟ تو بغیر میٹرک اس نے امتحان پاس نہیں کیا، پورے پروسیس سے نہیں گزرا، میٹرک کی ڈگری اس کو نہیں ملتی۔ اور نہ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، نہ کبھی اس کے لیے ہم استخارہ نکالتے ہیں، نہ کبھی ہم اس کے لیے وظیفہ مانگتے ہیں۔ جب کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے ہم ساری چیزیں وظیفوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ ہم دنیا میں جب رہتے ہیں، میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے آخرت کو فوکس رکھنا ہے۔ دنیا کی زندگی گزارنی ہے لیکن آخرت کو فوکس رکھ کر۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوکس سیٹ کیسے کرنا ہے، یہ فوکس ایسے سیٹ کریں گے آپ